یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام بسم ہو اللہ جائے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں استعمال ہونے والے 14 حروف جن کا مجموعہ لوح قرآنی کہلاتا ہے۔ اب لوح قرآنی کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ اور کیا لوح قرآنی کو دیکھنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں؟ حروف مقطعات یا لوح قرآنی کو کس طرح تجوید کے ساتھ آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان صورتوں کی تعداد 29 یعنی 29 ہے۔ قرآن پاک میں جو ایگزیکٹ حروف مقطعات ہیں وہ 14 ہے، یعنی کہ وہ 14 ہی ریپیٹ ہو کر 29 بنے ہیں، یعنی کہ کوئی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر 2 دفعہ 3 دفعہ بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہی راز ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے اور مدات کی مقدار پوری ادا کی جاتی ہے۔ ادغام، اخفاء، اظہار، جو قواعد بھی تجوید کے ہم پڑھ چکے ہیں اگر وہ ان میں آتے ہیں تو اس کو ہم باقاعدہ سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ادغام اور اخفاء آتا ہے تو غنہ ہونے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ الف لام میم اللہ پڑھنے کے یہ 2 طریقے ہیں۔ حمزہ وصلی کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک ضرور چیک کیجئے گا، یا آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ جب وقف کی حالت میں حمزہ وصلی گرا دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے وقف میں میم پر وقف کیا تو آگے ہمارے پاس جو حمزہ تھا وہ خالی تھا، تو اس پر لام آگے آنے کی صورت میں ہم نے پہلے حرکت جو لگانی ہے وہ ہمیشہ زبر ہوگی۔ لوح قرآنی حروف مقطعات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ اس کو دیکھنا جو ہے وہ سارے دن کے لیے باعث رحمت ہے۔ بے شک بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، لیکن اس چیز کو حدیث پاک سے خالصتاً منسوب کرنا یہ جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن پاک کو پڑھا جائے، لوح قرآنی کو گھر میں لٹکایا جائے برکت کے حصول کے لیے، رحمتوں کے حصول کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، دیکھنے سے برکت ہوتی ہے، نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے افادہ حاصل ضرور ہوتا ہے۔ علماء کرام، ہمارے بزرگان دین ان چیزوں کو ٹیسٹ کر چکے ہیں، ان کے آزمودہ نسخے ہیں، ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوا، انہوں نے حروف مقطعات کو اکٹھا کیا اور اس کو لوح قرآنی کا نام دے دیا، تو یہ چیز اس نیت سے کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ چیز دیکھیں، اگر ہم صرف صاد کو دیکھیں، لفظ حروف مستعلیہ ہے، اس کا مخرج ادا کر دیا، دیٹس اٹ، لیکن جو حروف مقطعات ہیں ان کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ آپ دیکھیں نیچے آپ کو صاد، الف زبر صاد اور دال نظر آ رہی ہے، ہم نے ان کو اس کے اکارڈنگ پڑھنا ہے۔ صاد، یہاں پر ہمارے پاس الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دال ساکن آ رہی ہے، تو جو مد کی علامت ہے وہ مد لازم ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس مد لازم ہوگا۔ دوسرے پہ ہے قاف، یہاں پر بھی نون، واو مدہ کے بعد نون ساکن آ گیا۔ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ کھڑا زبر والے آگے ہیں، کھڑی حرکات، تو یہ حروف ہمارے پاس مد اصلی ہوگا۔ یاسین، یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے پاس یا الف زبر یا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہے، اور یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، یعنی کہ یا مدہ کے بعد جو ہے ہمارے پاس نون ساکن آگے ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم ہے۔ آگے ہے طاسیم، حامیم، الف لام را،
یہ چیزیں آپ کو جو نیچے حروف نکھے نظر آ رہے ہیں آپ نے ان پر فوکس کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، بجائے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اوپر لفظ کیسے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے پاس مد اصلی اور مد لازم آ رہا ہے۔ الف لام میم، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اوپر تو الف لام میم آ گیا، میم کے اوپر ہے تشدید، اس کو الگ الگ کر کے لکھیں گے تو لام اور میم، یعنی کہ جو ہمارے پاس میم ہے اس کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس کون سا قاعدہ ہوگا؟ اگر آپ کو میم ساکن کے قاعدے یاد ہوں تو یہ آپ کو پتہ ہوگا، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم میم مشدد ہے اس کو ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ ہر قاعدے کا دھیان رکھنا ہے، جو یہاں پر امپلیمنٹ ہوگا آپ نے ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھنی ہے، نیچے جو ورڈز کو کھول کر لکھا گیا ہے، مدنی قاعدے میں یہ چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے یہ جنرل قواعد ختم ہوتے ہیں، ایک دفعہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، پھر مدنی قاعدے کو ہم حرف بہ حرف سیکھیں گے۔ آگے ہے الف لام میم را۔ الف پہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن لام پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ الف مدہ کے بعد میم ہے، مد لازم، اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، جس چیز کو فوکس کریں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہاں پر ہم دیکھیں گے یہاں پر ادغام میں شفوی آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ پیچھے میں نے بول دیا وہ ادغام میں شفوی ہے، تو یہاں پر را جو ہے وہاں پر ہمارے پاس کھڑا زبر ہے، تو یہ ہمارے پاس مد اصلی ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا ہے حامیم عین سین قاف، نون ساکن کے بعد ہمارے پاس سین آ رہا ہے، تو کیا ہے آپ کے خیال میں یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، تو جب حروف لین کے بعد ساکن حرف آ جائے گا تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ عین سین قاف، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی قاعدہ آ جائے، حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ سین قاف طا سین میم، یہاں پر دیکھیں کہ سین جو ہے اس کے بعد یا ہے، یا سے پہلے زیر آ گیا ہے، یا ساکن سے پہلے، تو یہاں پر ہمارے پاس یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد نون ساکن آ گیا ہے تو مد لازم ہے، اور میم جو ہے نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، سین میم، ایک تو جو سین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہم اس پہ غنہ کریں گے۔ الف لام میم صاد، اگر اس کو میں یوں پڑھوں الف لام میم صاد، جس کا مقصد کیا ہے کہ تجوید کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آگے ہے الف لام میم اللہ، یہاں پر وقف کی حالت میں اللہ، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بہت بھولیے گا۔ سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔